اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو اس صورت کے اندر واقعہ فیل کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یمن کے اندر ایک حاکم تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے مقرر کر رکھا تھا، تو اس نے یمن کے اندر ایک کنیسہ بنایا اور اس حاکم کا نام ابرہہ تھا۔ کنیسہ کہتے ہیں جس میں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، گرجا گھر۔ اور وہ کنیسہ اس نے ایسا بنایا کہ سونے اور چاندی سے اس کو بالکل مزین کر دیا، اتنا اونچا بنایا کہ آدمی اگر نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھنا چاہے تو چوٹی تک نگاہ نہ پہنچے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ جو لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں کعبے کو بھول جائیں اور یہاں طواف کرنے کے لیے آئے۔ کعبے کے مقابلے پر اس نے اس کو بنایا۔ تو پھر قریش کو یہ بات ناگوار گزری۔ جو عرب کے اندر، مکے کے اندر جو قریش تھے، نضر ابن کنانہ کی اولاد، جس خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو قریش مکہ کعبے کا طواف کرتے تھے، کعبے کو عظمت والا سمجھتے تھے۔ تو کسی عربی نے وہاں جا کر اس کے کنیسہ میں پاخانہ کر دیا۔ یہ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے آگ جلائی تھی اپنے کام کے لیے، لیکن وہ اڑ کر اس کے کنیسہ میں جا لگی، جس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہو گیا ابرہہ۔ اس نے لشکر تیار کیا جس کے اندر ہاتھی بھی تھے، اور کعبے پر اس نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت مکے کے اندر جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، رئیس مکہ تھے اور کعبے کے متولی تھے، کعبے کے ذمہ دار تھے۔ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تو اس نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میرا مقصد کعبے کو گرانا ہے، کوئی میرے سامنے نہیں آئے گا، اگر کوئی مقابلے کے لیے آئے گا تو پھر تمہارے سے بھی جنگ کی جائے گی۔ عبد المطلب نے اس سے کہا کہ تو نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کے اونٹ چرتے تھے مکے سے باہر، تو ابرہہ کے لشکر نے ان کے اونٹوں کو بھی پکڑ لیا تھا، لہذا اس نے اونٹ چھوڑ دیے۔ اور کعبے کے بارے میں عبد المطلب نے یہ کہا کہ جس کا کعبہ ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر، قریش مکہ کو لے کر وہ پہاڑوں میں چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے انتقام لے گا۔ تو جیسے ہی اس کا لشکر آگے بڑھا حملے کے لیے، مزدلفہ کے قریب پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے، کبوتر سے کچھ چھوٹے سبز کلر کے، پیلے اور ہرے، ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ ان پر ڈالتے لشکر کے اوپر اور وہ گولی کا کام کرتی۔ یعنی اگر کوئی ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس کے سر میں وہ کنکر لگ جائے تو پار ہو جاتی تھی اس انسان کے اندر کو بھی اور ہاتھی کے اندر کو بھی، لہذا اللہ نے ان کو وہاں پر ڈھیر کر دیا، کچھ بھاگ گئے۔ اور جو ابرہہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزا دی، پورے بدن میں زہر پھیل گیا، اور پھر جب وہ پہنچا یمن کے اندر تو سینہ پھٹ گیا، دل نکل گیا، بہت اذیت ناک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی، اور کعبے کی حفاظت ہوئی۔
تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ معاملہ کیا؟ تو جن سے بات کہی جا رہی ہے انہوں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کے بہت لوگ گواہ تھے۔ اور جو تحقیقی واقعہ ہو اس کی تاکید کے لیے اس طرح سے سوال کیا جاتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی وہ تو دیکھنا چاہیے تھا، وہ تو سب نے دیکھا ہے، سب جانتے ہیں۔ یا پھر واقعے کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے دیکھا بھی ہے ان لوگوں کو جو اس میں شامل تھے، وہ بعد میں اندھے ہو کر بھیک مانگتے پھرتے تھے، جو کچھ بچ گئے ہوں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا آپ کے پروردگار نے معاملہ کیا، سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل جمع فیال، ہاتھی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا ان کے مکر کو فی تضلیل، سر تاپا غلط۔ الم یجعل، قید کہتے ہیں مکر کو، چال کو، چال چلنا، مکر کرنا، شرارت کرنا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ان کی چال کو بالکل غلط؟ تضلیل کے معنی غلط، اصل میں ضلل یضلل تضلیل، گمراہ کرنا، گمراہی میں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال بازی کو گمراہی میں نہیں ڈال دیا، یعنی غلط ثابت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ان کے اوپر طَيْرًا أَبَابِيل، پرندے غول کے غول۔ تو ابابیل ابالۃ جمع ابابیل، اس کے معنی ہے غول کے غول۔ غول کے غول کا مطلب ہے جماعت کی جماعت، لشکر کا لشکر۔ یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے یہاں، بلکہ لشکر کی طرف اشارہ ہے، جھنڈ کا جھنڈ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کا لشکر، غول کے غول پرندے، لشکر کے لشکر، جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر، ترمیہم رما یرمی رمین، پھینکنا، وہ پرندے پھینکتے تھے ان کے اوپر، بحجارۃ من سجیل، پتھر کی کنکریاں۔ تو حجارۃ کے معنی کنکری، اور من سجیل، اصل میں سجیل کے معنی ہے جو گیلی مٹی کو سکھا کر اس سے کنکری بنائی جاتی ہے آگ میں جلا کر، گیلی مٹی کو سکھا کر آگ میں جلا کر کنکری بنائی جاتی ہے اس سے، تو مراد ہے۔ سنگ گل، سنگ گل کا مطلب کیا ہوگا؟ مٹی کا پتھر، جو ان کے اوپر پھینکتے تھے پتھر کی کنکریاں۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو بھوسا آپ نے دیکھا ہوگا وہ خود ہی منتشر ہوتا ہے، الگ الگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے، چورا چورا رہتا ہے، لیکن پھر اگر اس کو جانور کھا لے تو اور زیادہ اس کا چورا بن جاتا ہے، بن جائے گا یا نہیں؟ تو اسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ایسا بنا دیا ان کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا سلوک کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کو سرتاپا غلط؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر بھیجا پرندوں کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر پھینکتے تھے پتھر کی کنکریاں۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ سورۃ قریش مکیہ۔ لإیلاف قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، چونکہ قریش خوگر ہیں، عادی ہیں۔ کس چیز کے عادی ہیں؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ تو ایلاف کے معنی آتے ہیں مانوس کرنا، خوگر ہونا، عادی ہونا۔ ایلاف قریشن، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ عادی کس چیز کا؟ خوگر ہو جانا، عادت پڑ جانا۔ کس چیز کے عادی تھے قریش؟ تو مکہ ایسا علاقہ ہے کہ اس کے اندر پیداوار نہیں ہوتی، سبزیاں پھل وغیرہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو مکے کے اندر اگرچہ پیداوار نہیں ہوتی لیکن ہر موسم کا پھل وہاں ملتا ہے، پوری دنیا سے وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ جاتے ہیں۔ تو مکے والے سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، اور ان کا لوگ احترام بھی کرتے تھے قریش کا، کیونکہ مکے کے متولی ہیں۔ کہاں کا سفر کرتے تھے؟ سردیوں میں جاتے تھے وہ ملک یمن، کیونکہ یمن کا علاقہ گرم ہے، تو سردیوں میں تو گرمی کے علاقے میں جاتے تھے۔ اور گرمیوں میں جاتے تھے ملک شام، ملک شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے، تو اپنی تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، اس کے عادی ہو گئے تھے، اور ان کی عزتیں کی جاتی تھی راستوں میں کعبے کی وجہ سے۔ تو اس صورت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، تو چاہیے کہ اس کعبے کے رب کی عبادت کرے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہونے کی وجہ سے۔ رحلتن کے معنی سفر، الشتاء سردی، الصیف گرمی، شتاء جمع اشتیۃ، صیف جمع اصیاف۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے گھر کی، کعبے کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں۔ اطعم یطعم اطعام، کھلانا، جس نے ان کو کھلایا، من جوع بھوک کے اندر، جاع یجوع اس کے معنی آتے ہیں بھوکا ہونا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے، راستے کے اندر انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، سب ان کی آؤ بھگت کرتے تھے۔ وَآمَنَهُم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ بنے گا۔ ایلافہم مرکب اضافی ہے، رحلۃ الشتاء والصیف یہ ایلاف کا مفعول بھی ہے۔ ایلاف مصدر اپنے مضاف الیہ ہم سے، اور رحلۃ الشتاء والصیف مفعول بھی سے مل کر یہ بدل بنے گا، مبدل منہ بدل سے مل کر، مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوگا فلیعبدوا کے۔ اور رب ھذا البیت یہ مفعول بھی بنے گا یعبدوا کا، اور رب موصوف بنے گا رب ھذا البیت میں جو رب ہے۔ الذی اس میں موصول، اطعمہم فعل فاعل مفعول بھی، اور اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، آمنہم من خوف فعل فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر بنے گا یعبدوا کا مفعول بھی۔